مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 21ویں اتوار کی لتوریہ میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات پر غور کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ اصلاح اور تربیت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ خدا تمام لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ اس کے الہی نظم و ضبط پر عمل پیرا ہو کر ہم اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ وہ ہمیں سیدھے راستوں پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ ہم نجات حاصل کر کے بچ جائیں۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے پڑھی گئی ہے، جو خدا کے لوگوں کی یروشلم میں واپسی کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے۔ یہ ایک یقین دہانی ہے کہ خدا ہم سے اپنے وعدے پورے کرے گا۔ خدا جلد ہی ہمیں اپنے پاس بحال کرے گا۔ وہ ہمیں اپنی قوت عطا کرے گا جو اس کے الہی نظم و ضبط اور اس کے جلال کی علامت ہوگی۔ آج کی دوسری تلاوت عبرانیوں کے خط میں سے لی گئی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ فرمانبرداری اور نظم و ضبط ہے جو ہمیں جواب دینے اور مؤثر طریقے سے خدا کی طرف واپس لوٹنے میں مدد کرے گا۔ واپسی کا یہ راستہ آسان نہیں بلکہ کانٹوں اور دردوں سے بھرپور ہے۔ ایک پیار کرنے والے باپ کے طور پر وہ ہمیں ملامت بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا، تاہم یہ سب ہماری درستگی اور رہنمائی کے لیے ہوگا۔ آج کی پاک انجیل سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے گھر میں داخل ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو تنگ دروازے سے داخل ہو کر نظم و ضبط کے راستے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنگ دروازے سے داخل ہونے میں عاجزی شامل ہوگی، کیونکہ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ سربلند ہوں گے۔ میرے کچھ لوگ زندگی میں دوسروں سے زیادہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ جواباً کچھ لوگ کہیں گے کہ اس میں عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ سخت محنت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف لوگ کچھ اور سوچنے اور عمل کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگ صاحب علم لوگوں کے نزدیک کامیابی کو پانے کے لیے نظم و ضبط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظم و ضبط ہے کیا؟ ایک فعل کے طور پر نظم و ضبط سے مراد لوگوں کو کچھ اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرنے کی تربیت دینے کا طریقہ ہے۔ اس میں بعض اوقات کسی کو درست کرنے کے لیے سزا کا استعمال شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ نظم و ضبط کا مقصد کسی کو قواعد و ضوابط کی تکمیل کرنے کے لیے بندھانا ہے، جس سے ممکنہ طور پر فرد کی زندگی کو فائدہ پہنچے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی افراتفری کی فصل کی مانند ہوگی، کیونکہ اس میں افراد کی صحیح تربیت شامل ہے۔ نظم و ضبط خود پر منحصر ہو سکتا ہے جب اسے کچھ سماجی اور اخلاقی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے ذاتی شعوری کوشش کی ضرورت ہے۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام لکھے گئے خط میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو قابو رکھنے کے لیے نظم و ضبط کرتا ہے۔ میرے نظم و ضبط والدین اور اساتذہ سے بھی آ سکتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت میں مرقوم ہے کہ جو اپنی چھڑی کو روکتا ہے وہ اپنے بیٹے سے نفرت کرتا ہے، مگر جو اسے پیار کرتا ہے وہ وقت پر اس کی تادیب کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول والد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو الہی نظم و ضبط اور ہدایات میں پالیں۔ اساتذہ اور کوچ اپنے طلباء کو وہ کام کرنے پر مجبور کر کے نظم و ضبط کا اطلاق کرتے ہیں جو وہ زندگی میں حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہتے۔ میرے اس مقام پر ہماری توجہ الہی نظم و ضبط کی طرف جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اصلاح اور تربیت جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ آج کی
دوسری تلاوت کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں خدا کے نظم و ضبط کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، میں ان لوگوں کو ملامت اور تعریف کرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا مخلص بنو اور توبہ کرو۔ خداوند کے دیے گئے اس مکاشفائی وعدے سے ہم الہی نظم و ضبط کی غائبانہ اور چھپی ہوئی طاقت کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ الہی نظم و ضبط ہمیں اس طرح بہتر کرتا ہے جیسے کچا سونا آگ سے گزرنے کے بعد تطہیر حاصل کرتا ہے۔ ہم آج کی پہلی تلاوت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا ہمارے خیالات کو جانتا ہے۔ خدا اپنے اسی وسیع علم کے ذریعے ہمیں ہماری لیاقت کے مطابق اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں ہمارے خداوند کے یروشلم جانے والے راستے پر نامعلوم شخص نے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس سوال پر خداوند یسوع مسیح کے جواب کا تعلق نظم و ضبط کے ساتھ ہے۔ ملاحظہ ہو، جاں فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر نہ ہو سکیں گے۔ میرے ادھر کیوں کا صیغہ ہمارے اذہان میں آتا ہے، کیونکہ ہمیں تنگ دروازے سے داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف میں داخلہ مشکل ہو جائے گا، لہذا ان معنوں میں خود احتسابی اور الہی نظم و ضبط دونوں کے لیے ہمیشہ تیاری اور دلی کشادگی ضروری ہے۔ انجیلی اقتباس کے دوسرے حصے پر گہری نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ الہی نظم و ضبط سے گریز کرتے ہیں وہ آسمانی ضیافت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب گھر کا مالک یعنی خداوند دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھتا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں تنگ دروازے سے داخل ہونے کا وقت دیتا ہے۔ در حقیقت وہ بیٹھتا ہے، وہ ہمارے داخلے کے لیے ہماری خود احتسابی کے عمل کا ذکر کرتا ہے۔ میرے آئیں یاد کریں ان وقتوں کو جب ہم بیماری سے نبرد آزما ہوتے ہیں، جب نوکری سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جب رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور دوسری مصیبتیں آن پڑتی ہیں۔ یہ دور، یہ موسم دراصل تنگ دروازے سے گزرنے اور الہی نظم و ضبط کا ترجمان ہوتا ہے۔ مایوسی، عدم استحکام اور کمزوری کے ان لمحات میں ہمت نہ ہاریں اور مقدس پولس رسول کی رہنمائی میں خدا کے تسلی دینے والے الفاظ پر غور کریں جو اس کے الہی نظم و ضبط کا آغاز ہے۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ قدرت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ بس میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ میں رہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے